اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی انصارک المستشہدین بین یدیک اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وَأَنصَارِهِ وَالْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ قَالَ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا۔ سامعین محترم، اس سے قبل ہم نے مختلف عنوان اور مناسبتوں کے تحت گفتگو کیا تھا، اور آج اس حدیث مبارک کے ذیل میں ہمارا موضوع گفتگو سیرہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف جذب کرنے کا طریقہ، یعنی اہل بیت علیہم السلام کی سیرت، ان کے کردار اور ان کے علوم کی طرف دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے، راستہ کیا ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس طریقے پر گفتگو کریں جو امام معصوم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ثامن الحجج سلطان عرب والعجم حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، پروردگار اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ رکھے۔ فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ، یہاں پہ راوی نے کہا فَقُلْتُ لَهُ، میں نے امام سے عرض کیا فَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے امر کو زندہ رکھنے کے لیے، ہمارے امر کے احیاء کے لیے، یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو سیکھے، یاد کرے، مطالعہ کرے، اسے پڑھے، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، اور انہیں لوگوں کو سکھائے، لوگوں تک وہ علوم پہنچائے۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں تک یہ علوم پہنچا دیے جائیں گے، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے
تو یقیناً ہمارا اتباع کریں گے، ہماری پیروی کریں گے۔ آپ غور فرمائیں، اس حدیث مبارک میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے اس شخص کے لیے جو آپ کے امر کو زندہ کرے۔ یہاں امر سے مراد مکتب اہل بیت علیہم السلام، مکتب تشیع ہے، یعنی خدا اس بندے پر رحمت نازل فرمائے کہ جو مکتب اہل بیت اور مکتب تشیع کو زندہ رکھے، زندہ کرے۔ اس کے بعد دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کسی فرد بشر کے لیے دعا فرمائیں، امام کسی انسان کے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند فرمائیں تو یقیناً امام معصوم کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کے لیے امام فرما دیں کہ پروردگار اس بندے پر رحمت نازل کرے تو یقیناً اس بندے پر رحمت پروردگار نازل ہوگی۔ امام نے کس کے لیے کہا؟ اس مبلغ دین کے لیے، اس مبلغ اسلام کے لیے، اس مبلغ علوم اہل بیت علیہم السلام کے لیے، اس مبلغ سیرت اہل بیت علیہم السلام کے لیے کہ جو آپ کے مکتب کو زندہ رکھے۔ اس کے بعد اس احیاء امر کے لیے امام نے طریقہ بتایا ہے کہ کیسے ہمارے امر کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے احیاء مکتب کے لیے، ہمارے علوم کے زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد اسے لوگوں تک پہنچائے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو حدیث مبارک میں ابتدائے دعا سے لے کر امام نے یہ فرمایا امرنا، یعنی اس پر خدا رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے۔ یہاں امرنا یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ہمارے امر کو، یعنی اس میں سارے معصومین علیہم السلام شامل ہیں، یعنی ہم اہل بیت علیہم السلام، ہم معصومین علیہم السلام کے مکتب کو زندہ رکھے، یعنی سب کا ہدف، سب کا مقصد، سارے معصومین کا ہدف ایک ہی ہے۔ اس کے بعد راوی نے بھی یہ سوال کیا کیفا یحیی امرکم، آپ کے مکتب کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہاں بھی جمع کا صیغہ، یعنی سارے معصومین علیہم السلام کے ہدف کو امام نے بیان فرمایا کہ سب کا ہدف، سب کا مقصد ایک ہے، لہذا راوی نے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ہمارے علوم کو سیکھے، یہاں بھی جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے، علومنا، ہمارے علوم کو، یعنی ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ کے علوم کو سیکھے، پڑھے، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، اور سیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اسے لوگوں کو سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا انسان علم حاصل کر کے وہ بیٹھ نہ جائے، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جائے اور تبلیغ کرے، معصومین علیہم السلام کے فرامین کو، معصومین علیہم السلام کے اخلاقیات کو، معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ کو بیان کرے،
امام نے کہا لوگوں سے بیان کرے، یہ نہیں کہا مسلمانوں سے، یہ نہیں کہا مومنین سے، بلکہ یہاں پر کلمہ ناس کا استعمال فرمایا ہے۔ تو اس میں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، امام فرماتے ہیں کہ ہر ایک فرد بشر تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، لوگوں کو سکھائے، صرف مسلمان کو نہیں، صرف مومنین کو نہیں، بلکہ غیر مومنین اور غیر مسلمین جو ہیں ان کو بھی علوم اہل بیت سے سرشار کرے، ان تک بھی پہنچائے۔ کیوں؟ فَإِنَّ النَّاسَ، کیونکہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے ہمارے کلام کی خوبیاں، لَاتَّبَعُونَا، تو یقیناً ہمارا اتباع کریں گے۔ آپ غور فرمائیں، یہاں کلامنا لَاتَّبَعُونَا، یہاں بھی ضمیر جمع ہے، کلمہ جمع کو لایا گیا ہے۔ ہم اہل بیت کے کلام ہمارا اتباع کریں گے۔ آپ غور فرمائیں، اس حدیث مبارک میں ایک مبلغ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے علوم کو حاصل کرنے کے بعد اسے ابلاغ کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ اور یاد رکھیے گا، اس کا ثواب روایتوں میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور ایک مبلغ کی فضیلت بہت زیادہ ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کی فکر میں رہتا ہے، لوگوں تک اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے پیغام کو پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ چنانچہ یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، یا بعض روایتوں میں اس طریقے سے ذکر ہوا ہے، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، اے علی اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص ہدایت پا گیا تو یہ چیز اس سے بہتر ہے، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جن پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، ایک شخص کی ہدایت کا صلہ کیا ہے؟ ایک شخص کی ہدایت کے لیے جو مبلغ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، یہ مولائے کائنات سے مخاطب ہیں، یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ مولائے کائنات اس لیے کہ پیغام کے خطاب کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا ضروری ہے۔ مولائے کائنات علم غیب رکھتے ہیں، مولائے کائنات معصوم ہیں، ساری چیزوں پر عمل پیرا ہیں، لیکن مولائے کائنات کے سامنے یہ خطاب کر کے دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، ایک مبلغ جو ایک شخص کی ہدایت کرتا ہے، مکتب اہل بیت علیہم السلام کی طرف، علوم اہل بیت علیہم السلام کی طرف، سیرہ طیبہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف، تو اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنی عظمت ہے، اس روایت سے بخوبی واقف ہے۔ اور اس روایت کو فریقین نے نقل کیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ روایت ہے، اہل سنت کے یہاں حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین میں یہ روایت نقل کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا امام نے رحمت کی دعا فرمائی ہے، کس کے لیے؟ جو مبلغ دین ہے، جو احیاء امر اہل بیت علیہم السلام کر رہا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے، اس کے بعد دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے مبلغ کے لیے احیاء امر اہل بیت علیہم السلام کرنے والوں پر رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ روایت آپ کو کتب روائی میں مل جائے گی، آپ وہاں دیکھیں، امام اپنے صحابی جناب فضیل ابن یسار سے فرماتے ہیں، یا فضیل
اتجلسون وتتحدثون، اے فضیل کیا تم آپس میں مل کر بیٹھتے ہو اور آپس میں گفتگو کرتے ہو؟ قال نعم جعلت فداک، ہاں مولا ہم بیٹھتے ہیں، ہم آپ پر قربان ہو جائیں۔ قال الامام الصادق علیہ السلام انا تلک المجالس احبها، میں ایسی مجلسوں کو دوست رکھتا ہوں، میں ایسی مجلسوں کو چاہتا ہوں، میں ایسی مجلسوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فرحم اللہ من احیا امرنا، پس خداوند عالم اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ رکھے، زندہ کرے۔ آپ نے غور فرمایا امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دعائے رحمت فرمائی ہے، اور یہاں پر امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جو رئیس مکتب تشیع ہیں، جن کے نام سے مذہب تشیع جانا و پہچانا جاتا ہے، انہوں نے بھی یہ فرمایا فرحم اللہ من احیا امرنا، خداوند عالم اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ آپ نے اس قسم کی اور بہت ساری روایتیں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ دیکھیں امام نے دعا فرمائی ہے ایسے شخص کے لیے جو تبلیغ دین کرتا ہے، جو احیاء مکتب اہل بیت علیہم السلام کرتا ہے، وہ مشمول دعائے معصوم ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر محیط ہوتی ہیں، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ غور فرمائیں کہ جب ایک انسان حوزات علمیہ میں جا کے علوم آل محمد کو حاصل کرے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علوم اہل بیت علیہم السلام کو عام کرے، انہیں منتشر کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ اب پہنچانے کے لیے چاہے زبان کے ذریعے سے پہنچائے یا قلم کے ذریعے سے پہنچائے یا کسی اور ذریعے سے، بہرحال انسان کو علوم آل محمد حاصل کرنے کے بعد ہر آن ہر لمحہ نشر علوم آل محمد میں کوشاں رہنا چاہیے، اور جہاں بھی بیٹھے، جہاں بھی اس کی نشست ہو، وہاں پر اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، بلکہ اگر چند احباب کے ساتھ، چند دوستوں کے ساتھ کہیں بیٹھے، بلکہ ایسی بیٹھک کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسی نشستوں کا احترام کرنا چاہیے اور اس میں بیٹھنا چاہیے، اور اس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا چاہیے، ان کی حدیثوں کو بیان کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب ایسا اجتماع ہوتا ہے، ایسی نشستیں ہوتی ہیں، ایسی بیٹھک ہوتی ہے، تو ایسی بیٹھک جو ہوتی ہے وہ محبوب ہوتی ہے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں، یعنی امام معصوم ایسی نشست کو، ایسی مجلس کو دوست رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ ابھی امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فقرہ، وہ جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ قال الامام الصادق علیہ السلام انا تلک المجالس احبها، میں ایسی مجلسوں کو چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں، دوست رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپس میں لوگ بیٹھتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کی حدیثیں بیان ہوتی ہے، ان کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے، تو یقیناً ایسی نشست پر اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور معصوم علیہ الصلاۃ والسلام اسے محبوب رکھتے ہیں۔ اور ایسا اجتماع جو اہل بیت علیہم السلام کی سیرت طیبہ کو بیان کرتا ہے اور ایک دوسرے تک پہنچا رہا ہوتا ہے، تو یقین جانیے یہ اجتماع، یہ نشست جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اجتماعی شکل دیے ہوئے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی ولایت کے سلسلے میں بیان ہو رہا ہے، ان کی امامت کے لیے بیان ہو رہا ہے، ان کی احادیث کو نشر کیا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کا دل مردہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ امام رضا غریب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں
من جلسا مجلسن یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ، جو شخص ایسی مجلس میں بیٹھے، ایسی نشست میں بیٹھے، ایسے اجتماع میں بیٹھے کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ رکھا جاتا ہے، لم یمت قلبہ، تو وہ شخص جو اس اجتماع میں شامل ہوتا ہے اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہو سکتا۔ یوم تموت القلوب، اس کا قلب محشر میں بھی زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے قلوب مر جائیں گے۔ اب آپ غور فرمائیے، جب چند لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی ولایت کو بیان کرتے ہیں، ان کی امامت کے سلسلے میں گفتگو فرماتے ہیں، ان کے سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ دیکھیے ایک اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دوسرے ایسے لوگوں کا قلب مردہ نہیں ہو سکتا، تیسرے معصومین علیہم السلام ایسی مجلسوں کو دوست رکھتے ہیں، ایسی مجلسوں کو چاہتے ہیں، ایسی مجلسوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ بتائیے چند لوگ بیٹھ جائیں تو مشمول رحمت الہی ہو جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ایسی نشستوں کا احترام کرے اور ایسی نشستوں کا انعقاد کرے، اس میں بیٹھے، اس میں اہل بیت علیہم السلام کی باتیں کرے۔ اب بتائیے وہ مجلس سید الشہداء علیہ السلام جو برپا ہوتی ہے، جس میں علماء و خطباء اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، آپ جانیے کہ کس قدر اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کے قلوب زندہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ قیامت میں بھی جب لوگوں کے قلب مردہ رہیں گے تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے قلوب زندہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ولایت اہل بیت، امامت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی سیرت طیبہ لوگوں کے قلوب کو حیات عطا کرتی ہے۔ جب قلب مر جائیں گے تو یہ قلب اس وقت بھی زندہ رہیں گے۔ یہ ہے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب و سیرت طیبہ۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی نشستیں کریں، گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، وقت ضائع نہ کریں، وقت کو غنیمت جانیں۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے جو وقت ملا ہوا ہے، ان اوقات کو ہم ضائع نہ کریں، ان اوقات میں ہم بیٹھیں، ان ایام میں بیٹھیں، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، اپنے رفقا کو لے کے بیٹھیں، اپنے قوم و ملت کے مومنین کو لے کر بیٹھیں، اور بیٹھ کر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں گفتگو ہو، ان کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے۔ اور نہ صرف یہی بلکہ غیر مسلمانوں کے پاس اگر جائے تو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارک، ان کے اخلاقیات کو بیان کیا جائے۔ یقیناً غیر مسلمان بھی اگر صحیح معنوں میں ان کے کلام کی خوبیوں کو پہنچایا جائے تو وہ معصوم کی طرف آ جائیں گے، وہ اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار بن جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج لوگ اہل بیت علیہم السلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو کوتاہیاں ہماری بھی ہیں، اس لیے کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہو گئے، ہمارے آپسی اختلاف نے ایک دوسرے کو الجھا کر رکھ دیا ہے، ہم دوسرے مکاتب فکر اور دوسرے مذاہب فکر تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر کے علوم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ صرف مسلمانوں تک بلکہ غیر مسلمانوں تک پہنچائیں۔ آپ نے غور فرمایا کتنے مطالب امام نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد امام نے جب رحمت کی دعا کیا، ان پر جو احیاء امر کرتے ہیں، مکتب تشیع کو، مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو زندہ کرتے ہیں، ان پر رحمت کی دعا فرما رہے ہیں۔ لہذا جہاں جہاں بھی تشنگان علوم آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان تک علوم آل محمد علیہم السلام کو پہنچایا جائے، ان کی سیرت طیبہ کو پہنچایا جائے۔ آج الحمدللہ سوشل میڈیا
پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، آج بہت سے ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھوں میں ہے، جن کے ذریعے سے ان ممالک میں، ان کنٹریز میں بھی ہم علوم آل محمد کو پہنچا سکتے ہیں جہاں پہلے علوم پہنچانے پر پابندیاں تھیں۔ آج کہاں پابندی ہے؟ آج یہ زمانہ جدید ٹیکنالوجی کا ہے، آج یہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، لہذا آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی پوری دنیا تک علوم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پہنچا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے علوم آل محمد کے تحصیل کی کتنی فضیلت ہے۔ امام نے کہا ہمارے علوم کو سیکھے، کسی اور علوم کے لیے فضیلت نہیں ہے جو فضیلت علوم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے۔ ان کے درجات ہیں جو علوم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو سیکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وأوتوا العلم درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وأولو العلم درجات۔ اللہ نے مومنین اور صاحبان علم کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ ایک اور مقام پر اللہ نے انہیں گواہ بنایا ہے اپنی وحدانیت پر، اپنی توحید پر۔ تو ایک علم آل محمد کو جو تحصیل کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، اس کا رتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پروردگار اپنی وحدانیت پر اس کو شاہد بناتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں، اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا یہ ایک مبلغ، ایک تحصیل علم، ایک عالم دین کا یہ رتبہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد لوگوں کے دلوں کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف متوجہ کریں، کیسے جو سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کے نتیجے میں یقیناً اگر آپ حسن اور خوبی کے ساتھ بیان کریں گے، کلمات معصومین علیہ السلام کو خود سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں گے، حاصل کر کے، تحصیل کر کے، غور و فکر کرنے کے بعد معصومین علیہ السلام کے کلام کی خوبیوں کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھائیں گے تو یقیناً یہ کلام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ وحی الہی سے لیے گئے ہیں، منبع علوم آل محمد، سرچشمہ علوم آل محمد وحی الہی ہے، وحی پروردگار ہے، ان کے علوم کا منبع اللہ کے پاس ہے، یعنی یہ علوم جو ان کے پاس ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ سارے علوم ادھر سے آئے ہیں۔ لہذا ہر وہ فرد بشر کہ جس کی فطرت صحیح و سالم ہوگی ان پر کلمات معصومین علیہ السلام اثر انداز ہوں گے۔ چنانچہ امام نے آخر میں یہ خود فرمایا لَتَّبَعُونَا، یقیناً وہ ہمارا اتباع کریں گے، ہماری پیروی کریں گے۔ علوم آل محمد سرچشمہ وحی الہی ہے، ان کے ذریعے سے دنیا متاثر ہو سکتی ہے، لہذا ہمیں کوشاں رہنا چاہیے کہ حسن اور خوبی کے ساتھ احادیث معصومین علیہ السلام، سیرت طیبہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کو خوب سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دعوت دیں، ان کی سیرت کی طرف، ان کے علوم کی طرف، تاکہ یہ مذہب حقہ پر آ جائیں۔ اگر ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے ایک شخص کی ہدایت کہ جن پر سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اپنی روشنیاں ڈالتا ہے۔ اب سورج بتائیے کن کن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے، آپ غور و فکر فرمائیں۔ جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے
ان کی قیمتیں لگائیے. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے ایک شخص کی ہدایت کی اہمیت کیا ہے نگاہ معصوم میں. لہذا علوم آل محمد کو حاصل کریں، اسے دوسرے تک پہنچائیں، تاکہ عند اللہ اور عند اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام آپ معجور ہو سکیں، مصاب ہو سکیں اور ان کے سامنے سرخرو ہو سکیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.